خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا اور اس کے ساتھ ساتھ ریما ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام بانٹ سکوں۔ آئیے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں۔ زبور 33 اور اس کی 4 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ آمین۔ جب ہم کتاب مقدس کی بات کرتے ہیں، خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، تو خدا کے کلام میں بہت سے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں جو خدا کے کلام کی سچائی کی بات کرتے ہیں کہ یہ سچا اور برحق کلام ہے، یہ کلام حق ہے۔ جیسے کہ آپ پروگرام کلام حق دیکھ رہے ہیں، اور اسی نسبت سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے ہم نے زبور 33 اس کی 4 آیت میں پڑھا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے، تو راست کا مطلب ہے یہ کلام حق ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ خدا پشت در پشت وفادار رہتا ہے، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، وہ اپنی باتوں سے مکرتا نہیں، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ٹلتا نہیں۔ مسیح نے کہا، آسمان ٹل جائے گا، زمین ٹل جائے گی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب ہم زبور 119 اور اس کی 160 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں۔ سب کچھ تبدیل ہوگا، سب کچھ بدلے گا، لیکن خدا کے کلام کے بارے میں لکھا ہے یہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہا کہ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جو کلام خدا ہے، جو کلام مجسم ہوا، وہ کبھی نہیں بدلے گا، نہ وہ بدلے گا، نہ اس کا کلام کبھی بدلے گا۔ جو کچھ ہمارے پاس کتاب مقدس لکھا ہوا کلام لاگوس ہمارے پاس موجود ہے، یہ بھی نہیں بدلے گا، یہ پورا ہوگا۔ جو کچھ خدا نے کہا ہے یہ اسی طرح رہے گا۔ پھر یسایہ 45 باب اس کی 23 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے، وہ ٹلے گا نہیں۔ جو کچھ خدا نے فرمایا ہے وہ ہوگا، ہوا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ایک اور حوالہ ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں، اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میرے ساتھ مل کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا کرنتھیوں 6 باب اور اس کی 7 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے، راست بازی کے ہتھیاروں کے وسیلے سے جو داہنے بائیں ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ 6 آیت کو بھی ملائیں، 5ویں سے شروع کرتا ہوں، لکھا ہے، کوڑے کھانے سے، قید ہونے سے، ہنگاموں سے، محنتوں سے، بیداری سے، فاقوں سے، پاکیزگی سے، علم سے، تحمل سے، مہربانی سے، روح القدس سے، بے ریا محبت سے، کلام حق سے، خدا کی قدرت سے۔ اور پھر 8ویں آیت کو جب اس میں شامل کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، عزت اور بے عزتی کے وسیلے سے، بدنامی اور نیک نامی کے وسیلے سے، گو گمراہ کرنے والے معلوم ہوتے پھر بھی سچے ہیں۔ تو یہاں پر کلام حق کی وہ بات کرتا ہے، یعنی جو کچھ ہم ہیں، خدا کا کلام جو ہے یہ ایک ہتھیار کی طرح بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے ہردوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے خیالات میں، اور ہم ہمیشہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پولس کی طرح ان تمام سچویشنز کے اندر جس کا وہ ذکر کرتا ہے، یعنی بھوک میں، پیاس میں، بدنامی میں، بے عزتی میں، خدا وہ کہتا ہے کلام حق نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ زندہ رکھا، اور اس کی قدرت جو ہے وہ ہماری راست بازی
کہ ہتھیاروں کے وسیلے سے جو دائیں اور بائیں ہیں، یہ خدا کے کلام کی طرف اشارہ ہے۔ افسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا۔ یہ خدا کا کلام جب سنا جاتا ہے، جب سنایا جاتا ہے، اور کلام میں لکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، تو وہ کہتا ہے جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودہ روح کی مہر لگی۔ ہم کلام مقدس میں کلام حق کی بات کر رہے ہیں، سچائی کے کلام کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ سچا کلام ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ خوشخبری کا پیغام بطیروں کے لیے جو ہے وہ زندگی کا باعث ہے۔ جیسے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی غالباً 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ تو اس میں خدا کی قدرت پنہاں ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے، ان پر پاک مودہ روح کی مہر لگ جاتی ہے، ابدی زندگی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے، کثرت کی زندگی کے لیے، جو یسوع مسیح کے پاس آنے سے کسی بھی شخص کو ملتی ہے، مل سکتی ہے۔ پھر کلسیوں پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو۔ تو کلام حق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں خوشخبری کا ذکر آیا ہے۔ تو کلام حق زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، مسیح کا کلام جو سچائی پر مبنی ہے۔ جیسے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، اور جب ہم آنورڈ اس کو پڑھتے ہیں جہاں پر لکھا ہے کلام مجسم ہوا، تو آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت پہنچی، لیکن فضل اور سچائی یعنی کلام حق یہ یسوع مسیح کی معرفت ہم تک جو ہے وہ پہنچا۔ یہ جب وہ یہاں پر سچائی کی بات کرتا ہے تو اس کا اشارہ نجات کی طرف ہے، اس کا اشارہ چھٹکارے کی طرف ہے جو یسوع مسیح دینے کے لیے آیا، کیونکہ وہی منجی عالم ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر ہمیشہ کی زندگی نہیں ملتی ہے، لیکن جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور پھر اس پر جو ہے وہ سزا کا حکم بھی نہیں رہتا۔ یوحنا اپنے انجیل کے 3 باب میں یہ بیان کرتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو کلام حق جو ہے وہ ہمیں زندگی کی خبر دیتا ہے، زندگی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ہمیں زندگی کی طرف لے کر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ حق کے کلام کو جو درستی سے کام میں لاتا ہو، یعنی یہ اس گواہی کی بات ہے جو ہم یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں، جب ہم خوشخبری کی بات کرتے ہیں، جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں، جب ہم گناہوں کی معافی کی بات کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت سی ٹاکس جو ہیں، بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ وائرل ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جس میں کوئی ذکر کر رہا تھا کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے اس بدن کی جو شریعت ہے یا جو اس کا نفس ہے اس سے کیسے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے، اور کس طرح سے غالب آ کر زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ کوئی مسیحی چینل نہیں تھا، کوئی اور چینل تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا جواب بائبل مقدس سچائی کا کلام حق اس کا جواب دیتا ہے۔ اور وہ جواب کیا ہے کہ جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اس کا حل کس میں ہے کہ تو کلام کو درستی سے کام میں لا۔ جو حق کا کلام ہے اس کو درستی سے کام میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہماری اپنی زندگی میں اس کا اطلاق ہو،
اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہماری اپنی زندگی میں ہو، ہم اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں۔ میرے عزیزو، کلام حق کو درستی سے کام میں لانے کی جو دوسری بات ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہم کلام حق کی بات کریں، مسیح کی بات کریں، خوشخبری کی بات کریں، خدا کی بادشاہی کی بات کریں اور انسان کی نجات، اس کے چھٹکارے کی بات کریں تو کفارے کو درستی سے بیان کریں، مسیح کی مصلوبیت کو درستی سے بیان کریں، اس کے اس دنیا میں آنے کو درستی سے استعمال کریں، خدا کی محبت کو ہم درستی سے استعمال کریں، اس کا درست بیان کریں، اس کو خود انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کی گواہی جو ہے وہ بڑے وثوق سے اور بڑی محبت سے اور بڑی ذمہ داری سے جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ کلام حق کا درست استعمال دوسروں کی زندگی میں ایک نمایاں فرق اور ان کی زندگی میں نجات کو لے کر آئے، جو صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعقوب پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ ہم اپنی نجات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا۔ یہ کلام ہمیں دھوتا ہے، یہ کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور پھر یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ، ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، یہ ہمیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ تو اس نے کلام حق کے وسیلے سے ہمیں پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ ایک شخص اس کی ڈیفینیشن ڈکشنری آف ریلیجن میں اس طرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیٹ وچ ریکویسٹ ود ریالٹی جیزس کرائسٹ از دا ٹروتھ۔ یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 6 آیت۔ بیکاز الٹیمیٹ ریالٹی ریویلڈ ان ہم، یہ ڈکشنری آف ریلیجن میں لکھا ہے۔ تو سچ، سچائی، صحت، ذہانت، خلوص، صداقت، راست بازی، یہ تمام کلام حق کے میننگس ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا نے اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنی مرضی سے، کلام حق کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ کلام روحانی دودھ ہے، اسے روحانی دودھ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میری دست بستہ یہ گزارش ہے کہ آپ بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے اور ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی بھلائی کے لیے، ہمارے ایمان کی افزونی کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں بخشا گیا ہے، ہمیں دیا گیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آج کل تو موبائلز میں ہے، مختلف ایپس کے ذریعے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا کے کلام سے پیار کیجیے، خدا سے محبت کیجیے۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ محبت رکھتا ہے، اور یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جس سے ہم نے دنیا کو مغلوب کیا ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جتنا آپ کلام حق کو تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے، اس پر میڈیٹیٹ کریں گے، اس پر غور و خوض کریں گے، تو اتنا ہی آپ کا ایمان بڑھے گا، خدا آپ کی مدد کرے گا، وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو بخشے گا، اس سے حکمت آپ کو ملے گی، وہ حکمت جو دنوی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے۔ اور یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جس میں حکمت کی کمی ہو وہ خدا سے مانگے تو وہ بغیر ملامت کیے ہوئے اسے فیاضی سے عطا کرے گا۔ میرا ایمان ہے، میری دعا ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ کلام حق سے جو ہے وہ بھرتے چلے جائیں اور کلام حق کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بسر کریں، تاکہ خدا آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔